السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ عفو درگزر میں ہم لوگوں نے کافی ماشاءاللہ روز ہی ہم ایک نئی حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ درگزر کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا کہ جو بھی ہو صبر اور درگزر کرنا۔ درگزر کریں گے تو صبر کریں گے نا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ہماری آج کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے، جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں کام کر رہا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کر رہے ہوتے۔ ایک دن کے بعد ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر دعا کی اور پھر دعا کی، پھر فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ پوچھا تھا وہ اس نے مجھے بتا دی ہے؟ پھر تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس، پھر وہ جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے اس سے جو میرے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، یا وہ جو میرے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے اس سے جو میرے سر کے پاس بیٹھا تھا کہا اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ دوسرا بولا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو پہلے نے کہا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے۔ تو پہلے نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کنگھی میں، ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑے اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ پہلے نے کہا وہ جادو کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا زی ارو ان کے کنویں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے حالات بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، خدا کی قسم اس کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کے رنگ کا، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اچھا کر دیا، اب یہ مجھے بات پسند نہیں کہ لوگوں کے درمیان شر بڑھاؤں، بس میں نے ان چیزوں کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں دفن کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کی تشریح سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کی تشریح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی سے ان چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم فرمایا، ان میں کئی مسئلے تھیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ اگر اس بات کا عام چرچا ہوتا کہ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو یہودیوں کی مخالفت زیادہ پڑتی ہے، اور جادو کرنے والا یہودی جب دیکھتا کہ اس کا پہلا جادو ضائع کر دیا گیا ہے تو وہ اور جادو کرنے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو فاش کرنے کے بجائے یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان چیزوں کو زمین میں دبا دیا جائے۔ اور تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے ایک نبی کا قصہ بیان فرما رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے مارا تھا، تو وہ اپنے منہ سے خون پوچھتے جاتے اور اس گستاخ اور ظالم قوم کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے یہ دعا کرتے جاتے کہ اے میرے رب میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کی کیا تشریح؟ اس کی تشریح ہے کہ انسانی طبقات میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور معزز طبقہ انبیاء کا ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے معزز مشن پر سرفراز فرمایا ہوتا ہے۔ یہ نیکوکار طبقہ انسانیت کی انتہائی خیرخواہ ہوتا ہے۔ عام طور پر انبیاء نے اپنی اپنی قوم کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھائے، مگر وہ قوم خیرخواہی میں لگے رہے اور جسم جان کے تمام قوتوں کی راہ میں کھپا دیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر طائف میں وہاں کے ظالم اور بدتمیز بے ادب لوگوں کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان ہی مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔